PPSC اردو کی تیاری کے حوالے سے میری زبان اردو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں اور حصہ قواعد کے بارے میں ہمارے لیکچرز چل رہے تھے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اسم نکرہ کی اقسام پڑھی تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسم کی اقسام بالحاظ معنی دو ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا اور گزشتہ لیکچر میں ہم نے اسم نکرہ کی اقسام پڑھی تھیں جو کہ تعداد کے لحاظ سے 5 ہیں، یعنی اسم مصغر، اسم مکبر، اسم صوت، اسم اعلیٰ اور اسم ظرف۔ اور اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم اسم مصغر اور اسم مکبر بنانے کے قواعد نہیں سیکھ سکے تھے، لہٰذا اس لیکچر میں ہم اسم مصغر اور مکبر دونوں کے بنانے کے قواعد سیکھیں گے۔ چنانچہ ہم اسم مصغر بنانے کے قواعد کا آغاز کرتے ہیں۔ اسم مصغر مندرجہ ذیل طریقوں سے بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اسم کے آخر میں چھوٹی یہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ جیسے ہمارے پاس لفظ ہے تھال، اگر اس میں چھوٹی یہ کا اضافہ کریں تو یہ تھالی بن جائے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے پہاڑ، پہاڑ کے ساتھ جب چھوٹی یہ کا اضافہ کر دیں تو یہ لفظ پہاڑی جو کہ اس میں مصغر بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ہمارے پاس لفظ ہے تھیلا، تھیلا اسم کے ساتھ جب چھوٹی یہ کا اضافہ کر دیں تو یہ ہمارے پاس اسم مصغر تھیلی بن جائے گا۔ اور اگر دوسرا قاعدہ دیکھیں، یعنی اسم کے آخر میں یہ الف یا کا اضافہ کر دیا جائے، جیسے ہمارے پاس لفظ ہے ڈبہ، ڈبہ کے ساتھ یہ الف یا کا اضافہ کر دیں تو ہمارے پاس اسم آتا ہے ڈبیا۔ اسی طرح پڑا کے ساتھ اضافہ کریں یہ الف یا کا پڑیا بن جائے گا، اور پنکھا کے ساتھ یہ الف یا کا اضافہ کر دیں تو پنکھیا بن جائے گا۔ یعنی اس طرح ہم دو قاعدے سیکھ لیتے ہیں کہ اسم کے ساتھ چھوٹی یہ کا اضافہ کریں یا یہ الف یا کا اضافہ کر دیں تو وہ اسم مصغر بن جائے گا۔ اسی طرح ہم تیسرا قاعدہ اگر دیکھیں، اسم کے آخر میں ڑے چھوٹی یہ ڑی لگا کر اضافہ کر دیں تو ہمارے پاس الفاظ آئیں گے آنکھ سے انکھڑی، دوسرا ہمارے پاس لفظ ہے پلنگ سے پلنگڑی، ایک اور لفظ ہم دیکھیں تو ٹانگ سے ٹنگڑی۔ یعنی یہ اسم ایسے اسم ہیں جو اب اسم مصغر بن چکے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم چوتھا قاعدہ دیکھیں تو ڑے الف ڑا، کسی اسم کے بعد ریڑ الف لا کا اضافہ کریں تو وہ اسم مصغر بن جائے گا، جیسے دکھ سے دکھڑا، مکھ سے مکھڑا اور بچہ سے بچونگڑا۔ اب یہ تمام الفاظ بھی اسم مصغر بن چکے ہیں۔ پانچواں قاعدہ اگر ہم دیکھیں تو اسم کے ساتھ چہچہ یا یہ چہچہ لگا کر، جیسے صندوق سے صندوقچہ، دیگ سے دیگچہ اور کتاب سے کتابچہ، اب یہ تمام الفاظ بھی اسم مصغر بن گئے ہیں۔ اس کا آخری ہم قاعدہ دیکھیں تو اسم کے آخر میں چے چھوٹی اچھی لگا کر، جیسے دیگ سے دیجکی، صندوق سے صندوقچی اور دم سے دمچی وغیرہ۔ اور اس طرح ہم نے اسم مصغر بنانے کے تمام قواعد باری باری پڑھ لی ہیں اور ان کی مثالیں بھی ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ ان مثالوں کو ذہن نشین کر کے ہم آسانی سے اسم مصغر بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اسم مکبر بنانے کے قواعد سیکھتے ہیں۔ اسم مکبر بنانے کے قواعد اسم مصغر بنانے کے قواعد سے نسبتاً کم ہیں، تو آغاز کرتے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہم دیکھتے ہیں، اسم کا آخری حرف چھوٹی یہ دور کر دینے سے، جیسے پگڑی سے ہم چھوٹی یہ ختم کر دیں تو باقی ہمارے پاس پگڑ رہ جائے گا جو کہ اسم مکبر ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پاس لفظ گٹھڑی ہے، گٹھڑی کے آخر سے ہم چھوٹی یہ ختم کر دیں تو اسم مکبر گٹھڑ رہ جائے گا۔ اسی طرح اس کا دوسرا قاعدہ ہے کہ پہلے شے الف شاہ شاہ یا شین شہ لگا کر، جیسے کہ راہ سے شہرا،
کار سے شاہکار۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ لفظ ہے تیر، اس کے ساتھ شہ تیر یعنی شین ہے شہ کا اضافہ ہوا ہے۔ اور بعض ہمارے پاس لفظ ہے، بعض سے ہمارے پاس اس میں مکبر آ رہا ہے شہباز۔ اس کا تیسرا قاعدہ ہم دیکھیں تو اسم سے پہلے میم ہے الفا مہا لگا کر، جیسے راجا سے مہاراجا، رانی سے مہارانی اور کاج سے مہاکاج۔ اس طرح ہم نے اس لیکچر میں اب اسم مصغر اور مکبر دونوں کے بنانے کے قواعد سیکھ لیے ہیں، اور اگر آپ کو اس میں مزید رہنمائی کی ضرورت ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور اپنے مسئلے کے بارے میں ہم سے مشاورت بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔